حضرت جبرائیل جب چادر کے نیچے پنجتن پاک یکجا ہو جاتے ہیں اور اس جبرائیل کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں کہ جو صبح و شام کبھی خدمت سرکار حضور ختمی مرتبت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے تھے، کبھی خدمت امیر المومنین میں حاضر ہوتے تھے، اور کبھی حسنین علیہ السلام کے گہوارہ جنبانی کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سرکار حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد آپ کی شخصیت سے ناشنا رہے ہوں، ایسا نہیں تھا کہ وہ مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی شخصیت سے ناواقف ہوں، ایسا نہیں تھا کہ وہ شہزادی کونین صدیقۃ الطاہرہ جناب فاطمہ الزہرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان کی ہستی سے ناواقف رہے ہوں، ایسا نہیں تھا کہ وہ حسنین اور حسنین کی شخصیتوں سے واقف نہیں تھے۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ جب یہ پانچوں نور یکجا ہو گئے، ایک مقام پر ہو گئے، تو اب وہی جبرائیل جو صبح و شام حاضری دیتے تھے آج وہ سوال کر رہے ہیں یا رب و من تحت الوسع، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ تو ہاتھ جوڑ کے عرض کریں، ہے جبرائیل آپ سوال کر رہے ہیں؟ آپ تو وہی لے کے آنے والے، آپ تو پیغام لے کے آنے والے، آپ تو گہوارہ جنبانی کرنے والے، اور آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو شاید جبرائیل جواب دے کہ نادان تو نہیں جانتا، تجھے کیا معلوم، میں ملا تو ضرور، محمد عربی سرکار حضور ختمی مرتبت کی خدمت میں حاضر تو ضرور ہوا، لیکن تب ہوا جب وہ تنہا تھے۔ مولا متقیان کی خدمت میں حاضر تو ضرور ہوا، لیکن تب ہوا جب وہ تنہا تھے یا سرکار حضور ختمی مرتبت کے ساتھ تھے۔ حسنین سے ملا تو، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ پانچوں نور یکجا ہو گئے۔ تو آپ سیدھی سی مثال یہ ہے کہ ایک سب سے زیادہ پاور کا اگر بلب لگا ہو تو ہم اس کو پہچان لیں گے کہ یہ اتنے پاور کا بلب لگا ہے، ہم کہہ دیں گے بھائی یہ اتنے پاور کا بلب جل رہا ہے۔ تو جو سب سے میکسیمم ہائی پاور کا جو بلب ہے، اگر 5 بلب ایک ساتھ لگا دیجئے آپ ایک ہی مقام پر اور اس سب کو روشن کر دیجئے، تو وہی جسے آپ ہاتھ میں لیے آپ جانتے ہیں کہ مثلا 1000 واٹ کا ہے، لیکن یہ پانچوں جب یکجا کر کے آپ جلا دیں گے تو آپ کی آنکھیں نگاہیں وہاں ٹھہر نہیں پائیں گی۔ آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے اس میں لگایا کیا ہے جو اتنی روشنی سے بات ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو وہی حضرت جبرائیل کے جب روز آنے والے، لیکن آج موقع ایسا ہے کہ یہ پانچوں ہستیاں یکجا ہیں، چادر کے نیچے ہیں، یعنی وہ نور جو ہے نور مجسم یکجا ہو گیا۔ تو آپ جب یہ نور یکجا ہو گیا تو اب جبرائیل کی بھی آنکھیں خیرہ ہو گئی، ان کو یہ سوال کرنا پڑا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے اندر تشریف لائیے، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ ہستیاں کون ہیں کہ جن کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کو پیدا نہ کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ میں یہ فرش زمین بچھاتا، نہ یہ عرش بری سجاتا، نہ یہ چاند ہوتا، اور نہ یہ سورج ہوتے، نہ یہ کہکشائیں ہوتی، نہ یہ ہوائیں چلتی، نہ یہ سمندروں میں پانی موجیں مارتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ خدا کی قسم کہ جس کے بارے میں اگر سرکار حضور ختمی مرتبت حضرت محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے کہ وہ اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اس وقت بھی وہ نبی تھے، اور وہی حضور ختمی مرتبت ارشاد فرماتے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اور اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور انہی سرکار حضور ختمی مرتبت کا ارشاد مبارک ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ جو نورانی ہستیاں ہیں یہ تو پیکر بشری میں آئی ہیں ہماری اور آپ کی سہولت کے لیے،
ورنہ ہماری آنکھوں میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم اس نور کا مشاہدہ کر سکیں، ہماری سکت ہی نہیں ہے اتنی۔ آپ یہ بتائیے ایک معمولی سا سورج ہے، کیا آپ اس سے آنکھیں ملا سکتے ہیں؟ ارے سورج کا نور کچھ نہیں ہے، نور سرکار حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس کے بعد پانچوں ہستیوں میں آپ دیکھیں کہ یہ ہستیاں جب الگ الگ ہیں تو اپنی اپنی معرفت رکھتی ہیں۔ اس کے بعد میں حسنین علیہ السلام کی کبھی امام نے حسن کو پہچانوایا کہ حسن میرا مجھ سے میں حسن سے ہوں، کبھی امام حسین علیہ السلام کے متعلق کہ حسین امنی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اور کبھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کو جزء منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ اور اسی ہستی کے بارے میں ارشاد مبارکہ موجود ہے کہ ام ابیہا کے لقب سے اگر کوئی بیٹی ہے کہ جو اپنے باپ کی ماں کی منزلت پر پہنچی ہے، وہ ہے سرکار حضور ختمی مرتبہ کی اکلوتی نقطہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور ان نورانی ہستیوں میں آپ دیکھیں کہ سامنے کسی چیز ہے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگاتے۔ ابھی آپ نے سنا میرے پیش میں کہ یا علی مدد، مدد جب بھی مشکل ہوتی ہے تو یا علی مدد کہتے ہیں۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ یا علی مدد نہ کہیے، جو کہتے ہیں ان سے ہم سے مطلب نہیں ہے کہ نہ کہیے، لیکن جو یا علی مدد کہتے ہیں ان سے یہ سوال کیجیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ مولا متقیان کو یاد کیا اپنی مدد کے لیے، کتنی مرتبہ یاد کیا؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ صبح سے لے کے اور شام تک، اور اپنے بچپن سے لے کے اور نوجوانی تک، اور نوجوانی سے جوانی تک، اور جوانی سے بڑھاپے تک انسان جب تک زندہ رہتا ہے، جب تک اس کا بلکہ شعور بیدار میں نہیں ہوتا ہے کہ بچہ جب اپنے پیروں پر کھڑا ہونے لگتا ہے تو جب قدم آگے بڑھاتا ہے تو وہ یا علی مدد کہنا سیکھ جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اتنی مرتبہ آپ یا علی مدد کہتے ہیں، اور یہ ایک اوپن چیلنج ہے سب کے سامنے، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اس لیے نہیں کہ عقیدت ہم اور آپ رکھتے ہیں اس لیے یہ سوال آپ سے، اور آپ جواب دیں گے عقیدت میں۔ بالکل عقیدت میں جواب نہ دیجیے، حقیقت میں جواب دیجیے جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہو تجربہ۔ دیکھیے شان پانچوں کی ایک سی ہے، پنجتن پاک میں شان پانچوں کی ایک سی ہے، بلکہ اگر قدر و منزلت میں آپ دیکھیں تو عظمت اور رتبے کے اعتبار سے سرکار حضور ختمی مرتبہ کا رتبہ اور ہے، سرکار امیر المومنین کا رتبہ اور ہے، شہزادی کونین کا رتبہ اور ہے، حسنین جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کا رتبہ اور ہے۔ لیکن اگر فضائل اور کمالات کے معیار پر آپ دیکھیں گے تو سب میں یکجا نظر آئیں گے۔ ایک اور بہتر سے بات ہے، فضائل اور کمالات کے معیار پر آپ جب دیکھیں گے تو سب یکجا نظر آئیں گے، کسی میں کوئی فرق نہیں۔ خدا کی قسم آپ یا علی مدد کہتے ہیں، آپ اگر یا زہرا کر کے بھی پکار لیجیے تو آپ کی اسی طرح سے مدد ہو جائے۔ اگر آپ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تب بھی آپ کی اسی طرح سے مدد ہو جائے گی، یا حسن مجتبیٰ کہہ کے پکار لیجیے تب بھی ویسے ہی مدد ہو جائے گی۔ یعنی چونکہ جب آپ کا ارشاد مبارکہ ہے سرکار حضور ختمی مرتبہ کا کہ دیکھو جو میرے جانشین ہیں ان کی شان یہ ہے کہ اولنا محمد وآسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کی شان وہی ہے جو شان محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنی مرتبہ پکارتے ہیں یا علی مدد؟ آپ سوال کیجئے اپنی ذات سے۔ اور یہ جو میں نے آپ سے خدمت میں عرض کیا کہ یہ چیلنج ہے، اوپن چیلنج ہے کہ کبھی آپ کو ٹھوکر لگی ہو اور آپ کی زبان پر یا علی مدد آ گیا ہو اور پھر آپ گر گئے ہوں، کبھی بھی اپنی ساری زندگی میں، یہ نہیں کہ عقیدت کے بنا پر کہ آپ امام بارگاہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ ہمارے مجمع میں بیٹھے ہیں، آپ ہمارے مجلس سن رہے ہیں یا کہ کہیں بھی اپنے مجمع میں بیٹھے،
نہیں عقیدت میں نہیں، حقیقت میں بتائیے، کیا کبھی ایسا موقع آیا کہ ٹھوکر لگی ہو اور آپ کی زبان پر یا علی مدد آ گیا ہو اور آپ سنبھلے نہ ہو اور اس کے بعد آپ گر گئے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ بچپن سے نوجوانی، نوجوانی سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے تک اب تجربہ کر کے، اگر اب تک نہ دیکھا ہوگا تو اب دیکھ لیجئے گا۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جب گرنے لگتے ہیں، چونکہ ہماری فطرت میں یہ شامل ہے، ہمارے خون میں یہ رچا بسا ہوا ہے، تو ہم صرف یہ نہیں کہ اپنے لیے ہم چلتے چلے جا رہے ہیں، راستے میں ہم نے دیکھا کہ کسی راہگیر کو ٹھوکر لگی، ٹھوکر اسے لگی، اب ہم حقیقت سے آشنا ہیں، ہم ان کی کا عرفان رکھتے ہیں، کم سے کم اتنا تو رکھتے ہیں کہ جب مدد کو پکاریں گے تو یہ آ جائیں گے، کم سے کم اتنا عرفان ہے، ضرور ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور دیکھا کہ کوئی ہے، ہم نہیں جانتے وہ کس مذہب کا ہے، کس مسلک کا ہے، امیر ہے، غریب ہے، گورا ہے، کالا ہے، مرد ہے کہ عورت ہے، بچہ ہے کہ جوان ہے، کسی کو بھی ٹھوکر لگتے دیکھ لی ہم نے، تو علی والوں کی پہچان یہ ہے کہ کسی اور کو بھی ٹھوکر لگتی ہے تو فوراً زبان سے کہتے ہیں یا علی۔ ہم نے یا علی کہا، ادھر ادھر وہ سنبھل گیا، اسے تو یہ پتا ہی نہیں کہ کس نے پکارا، کون آیا اور کس نے بچایا۔ اصل بات محمد وآل محمد۔ یہ زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اور اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ صاحب بڑے کہ کیسے حضرت علی علیہ السلام 40 جگہ ایک ساتھ کیسے پہنچ گئے۔ جب دعوت میں بلایا تو جو اصحاب رسول تھے تو وہ صاحب انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آج دیکھتے ہیں۔ سب نے اپنی اپنی جگہ دعوت دی اور صبح ہر ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ کل تو علی میرے یہاں مہمان تھے، دوسرا کہہ رہا ہے کل تو علی میرے یہاں مہمان تھے، وہ کہہ رہا ہے میرے یہاں مہمان تھے، وہ کہہ رہا ہے میرے یہاں مہمان تھے۔ سب آپس میں یتیمہ گشتی کر رہے تھے، بحث و مباحثہ چل رہا تھا کہ اسی بیچ میں سرکار حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ محمد، آپ کو ادھر سے گزر ہوا، کہا بھائی کیا بات ہے، تم لوگ کس گفتگو میں مہو ہو، کس مسئلے میں تم لوگ الجھے ہوئے ہو؟ تو سب نے کہا کہ سرکار کل علی میرے یہاں مہمان تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں میرے یہاں مہمان تھے، وہ کہہ رہے ہیں میرے یہاں مہمان تھے، وہ کہہ رہے ہیں میرے یہاں مہمان تھے۔ تو جب سب کی سنی تو کہا ارے تم سب کیا کہتے ہو، علی تو کل میرے یہاں مہمان تھے۔ صلی اللہ محمد، ایک اور بہتر سلوات صلی اللہ محمد۔ 40 جگہ کی مہمان نوازی کرنے والے محض حیرت تھے کہ علی 40 جگہ کیسے ایک وقت میں پہنچ گئے۔ آج 1400 سال سے کچھ کم وقت گزر چکا ہے، ہندوستان میں شہر لکھنؤ میں کشمیری محلے میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ کب ٹھوکر کھاتے ہیں اور کب پکارتے ہیں اور کب علی آتے ہیں اور کب بچاتے ہیں اور کب وہ سنبھل جاتا ہے۔ یہ ایک لکھنؤ کے ایک محلے کی بات نہیں، سینکڑوں محلے ہیں، ہر محلے میں کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا بھی رہتا ہے اور وہ پکارتا بھی رہتا ہے اور اس کو سنبھال بھی رہتے ہیں۔ یہ صرف ایک شہر کی بات ہے، پورے صوبے میں کتنے شہر ہیں، ایک ملک میں کتنے صوبے ہیں۔ اب صرف ملک کی بات نہیں ہے، یورپ میں کسی کو ٹھوکر لگے گی کہے گا یا علی مدد، انگلینڈ میں کسی کو ٹھوکر لگے گی وہ کہے گا یا علی مدد، ایشیا میں کسی کو ٹھوکر